رات کا وقت تھا۔ دکھ اور تھکن کے باوجود جب ٹھنڈی ہوا کا نرم جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو شہزاد نے دل ہی دل میں سوچا، چلو تھوڑا سا باہر چہل قدمی کر آؤں۔ وہ پچھلے دن ہی اپنے پرانے دوست حسن سے ملنے بنگلہ دیش آیا تھا۔ چھوٹی سی بستی مگر سکون بھری، گلیوں میں خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد ایک تنگ گلی میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں اسے کسی چمکتی چیز کی جھلک محسوس ہوئی۔ وہ رک گیا۔ چاندنی کی ہلکی روشنی میں اتنا ہی دکھائی دیا، وہ چیز چاندنی جیسی چمک رکھتی تھی۔ تجسس فطرت میں تھا، اس لیے قدم اسی سمت بڑھا دیے۔ قریب پہنچو تو دنگ رہ گیا۔ ایک عورت زمین پر بیٹھی کسی گدھی کا دودھ دو رہی تھی اور اس کے سامنے چاندی جیسا ایک برتن رکھا تھا۔ وہ جگہ آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے کھیت کے کنارے تھی۔ چاروں طرف خاموشی، نہ کوئی چراغ نہ روشنی کا کوئی انتظام۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت چھپ کر یہ سب کر رہی ہو۔ شہزاد کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ یہ آخر گدھی کا دودھ کیوں نکال رہی ہے اور رات کے سپہر جہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ وہ خاموشی سے منظر دیکھتا رہا۔ اسی دوران عورت نے اچانک سر اٹھایا اور اس کی نظریں شہزاد پر پڑ گئیں۔ اس نے گھبرا کر چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ شہزاد شرمندہ سا ہوا، آہستہ سے پلٹا اور واپس جانے لگا، مگر دل میں سوالوں کا طوفان مچ چکا تھا۔ وہ سوچتا ہوا کچھ فاصلے تک چلا، پھر رک گیا۔ یہ گدھی کا دودھ کسی برتن میں کیوں رکھ رہی تھی؟ کیا یہ کسی رسم یا علاج کا معاملہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دل نے کہا پتہ لگانا چاہیے، مگر دماغ بولا یہ تیرا ملک نہیں، بہتر ہے نہ الجھ۔ پھر بھی تجسس غالب آ گیا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑا، دروازے کا قریب پہنچا جہاں سے وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دروازہ لکڑی کا تھا، وہ سیدھا مگر مضبوط، جگہ جگہ سوراخ تھے۔ شہزاد نے ایک سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر ہلکی سی روشنی میں وہی عورت، اب وہی برتن چولہے پر رکھے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آگ جلائی اور شہزاد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اسی دودھ میں چائے کی پتی اور چینی ڈال دی۔ شہزاد کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا گدھی کے دودھ کی چائے؟ اب اس کی آنکھوں کے سامنے تجسس کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ اسی وقت عورت نے مڑ کر ایک دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کسی کو بلانے والے ہو۔ پھر اپنی چادر میں سے ایک چھوٹی سی سفید پوٹلی نکالی اور اس میں سے تھوڑا سا سفید پاؤڈر چائے میں ڈال دیا۔ شہزاد چونک اٹھا، یہ کیا ہے؟ کوئی زہر، کوئی نشہ آور چیز؟ وہ مزید دھیان سے دیکھنے لگا۔ عورت نے چائے کو کچھ دیر ہلایا، آگ بجھائی اور کپوں کو ایک تھالی میں ترتیب سے رکھ دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کسی کو آواز دی۔ دروازہ کھلا اور منظر دیکھ کر شہزاد کی حواس اڑ گئی۔ کمرے سے 7 جوان لڑکیاں باہر آئیں، ایسی حسین کہ لگتا تھا چاند کی روشنی خود ان کے چہروں سے نکل رہی ہو۔ وہ سب خاموشی سے آ کر چٹائی پر بیٹھ گئی۔ عورتیں نے سب کے سامنے چائے کے کپ رکھ دیے اور وہ لڑکیاں ایک ایک کر کے کپ اٹھا کر پینے لگیں۔ شہزاد کے دل میں خوف اور حیرت اکٹھے ہو گئے۔ یہ عورت اپنی ہی بیٹیوں کو گدھی کے دودھ کی چائے پلا رہی ہے، آخر کیوں؟ شہزاد کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا، دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ عورت کی حرکات اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو چپ چاپ گدھی کے دودھ کی چائے پلا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے کوئی راز چھپا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں وہیں چٹائی پر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ شہزاد کے دل نے کہا بس اب چلا جا، یہ تیرا معاملہ نہیں، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ تجسس اس کے وجود پر غالب آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا، مگر دماغ میں وہ منظر بار بار دہرانے لگا۔ وہ سفید پاؤڈر کیا تھا؟ گدھی کا دودھ کیوں؟ اور وہ 7 لڑکیاں آخر ہیں کون؟ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو دوست حسن کی بیوی نے بتایا کہ حسن اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، تم رات بہت دیر سے آئے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ شہزاد نے معذرت کی، مگر دل میں اب بھی وہی عورت بسی ہوئی تھی۔ اگلی رات جب سب سو گئے، شہزاد نے چپکے سے اٹھ کر باہر قدم رکھا۔ آج دیکھتا ہوں آخر اس عورت کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اسی گلی کی سمت بڑھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا وہی منظر پھر سے دوہرا رہا تھا۔ عورت چولہے پر چائے بنا رہی تھی اور چولہے کی روشنی میں اس کے چہرے پر سائے سے پڑ رہے تھے، جیسے کسی خوف میں۔ اس نے پھر وہی سفید پاؤڈر چائے میں ملایا اور 7 لڑکیوں کو آواز دی۔ وہ سب آ کر وہی چٹائی پر بیٹھ گئیں، چائے پی اور تھوڑی دیر بعد لیٹ گئیں، مگر اس بار شہزاد نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دروازے کے پاس دبک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر دروازہ ہلکا سا چڑچڑایا اور وہیں عورت گلی میں نکلی۔ شہزاد فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر چھپ گیا۔ عورت نے آس پاس نظریں دوڑائیں، پھر باہر سے کہیں سے گدھا گاڑی ساتھ لے کر واپس اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب شہزاد کے اندر آگ سی لگ گئی۔ یہ گدھا گاڑی رات کے اس وقت اندر کیوں لے کے جا رہی ہے؟
پھر عورت نے آنگن کی روشنی بجھا دی، اندھیرا چھا گیا، شہزاد پیچھے ہٹ گیا مگر اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی آہیں سنائی دے رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ساتوں لڑکیاں گدھا گاڑی پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکلیں۔ شہزاد ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے سب ایک چھوٹے سے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ چاندنی درختوں کے درمیان چھن کر زمین پر گر رہی تھی۔ وہ منظر اتنا پراسرار تھا کہ شہزاد کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ جنگل کے بیچ جا کر وہ لڑکیاں رکیں۔ گدھا گاڑی سے اتر کر وہ کسی نامعلوم کام میں مصروف ہو گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھا اور آنکھیں جھپک لیں۔ رات گزر گئی۔ سب لڑکیاں واپس گدھا گاڑی پر سوار ہوئیں اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف لوٹنے لگیں۔ شہزاد ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اندر جا کر پھر وہی منظر۔ لڑکیاں چٹائی پر گر کر سو گئیں۔ عورت ان کے قریب بیٹھی رہی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ شہزاد کے ذہن میں اب ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ عورت اپنی بیٹیوں کو رات کے وقت کسی گناہ یا کسی عذاب میں جھونک رہی ہے؟ صبح کے وقت جب سورج کی کرنیں چھت کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگی تو شہزاد کی آنکھ کھلی۔ رات کی پراسرار یادیں اب بھی دماغ میں تازہ تھیں۔ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھا اور باہر نکلا۔ تھوڑی دیر گلی میں ٹہلنے کے بعد وہ خود کو پھر اسی گھر کے سامنے پایا۔ اب دن کا وقت تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزاد نے سوچا اب تو سب سو رہے ہوں گے، کیوں نہ اندر کا حال دیکھا جائے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکا۔ وہ عورت گھر کی صفائی کر رہی تھی اور لڑکیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو آہستگی سے جگایا۔ لڑکیاں بے مشکل اٹھیں، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ تھکن کا سایہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر کے کمرے میں چلی گئیں۔ شہزاد یہ سب دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ گھر واپس آیا مگر دماغ وہیں الجھا رہا۔ اس نے حسن کی بیوی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، یہاں کے لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ حسن کی بیوی نے بتایا، یہ سب غریب لوگ ہیں، کوئی مویشی پالتا ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے، لوگ وہاں سے لکڑیاں لاتے ہیں۔ شہزاد چونک گیا۔ جنگل؟ وہی جگہ جہاں میں نے کل رات ان لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ حسن کی بیوی نے بات جاری رکھی، ہاں لیکن یہاں ایک عورت ایسی بھی ہے جو کسی سے بات نہیں کرتی، تھوڑی سخت مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، مگر میں حیران ہوں کہ وہ اپنے گھر کا خرچ کیسے پورا کرتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ شہزاد کے دل میں اب سب تصویریں جڑنے لگیں۔ رات کو گدھی کا دودھ، وہ سفید پاؤڈر، ساتوں حسین لڑکیاں اور ان کا جنگل جانا، مگر پھر بھی پہیلی ادھوری تھی۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ عورت کوئی جادو، کوئی اسیب یا کوئی چھپا ہوا عمل کرتی ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے؟ اسی رات شہزاد نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو سچ جانے بغیر نہیں لوٹے گا۔ جب رات اتری وہ پھر اسی گھر کے قریب پہنچا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا، چولہے کی مدھم روشنی، دودھ کا برتن اور چائے میں ملایا جانے والا وہ سفید پاؤڈر۔ عورت کی آنکھوں میں اس بار خوف زیادہ تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے احتیاط سے چائے بنائی، بیٹیوں کو آواز دی اور سب کچھ کل کی طرح ہوا، مگر اس بار شہزاد دیر تک وہیں رکا رہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازہ پھر کھلا اور وہ عورت باہر نکلی۔ وہ گدھا گاڑی کو ساتھ لیے جا رہی تھی۔ شہزاد جلدی سے دیوار کے ساتھ لگ کر چھپ گیا۔ عورت نے ارد گرد دیکھا اور گدھا گاڑی کو لے کر گھر کے اندر گئی۔ شہزاد نے دروازے کے قریب جا کر جھانکا۔ اندر ساتوں لڑکیاں جاگ چکی تھیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ پھر عورت نے اچانک آنگن کی روشنی بجھا دی۔ اندھیرا چھا گیا۔ شہزاد کے دل میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکیاں پھر سے گدھا گاڑی پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ شہزاد کے قدم خود بخود ان کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ انہیں جنگل تک فالو کرتا گیا۔ وہی چھوٹا سا جنگل، وہی سناٹا، وہی چاندنی۔ لڑکیاں گدھا گاڑی سے اتر کر لکڑیاں کاٹنے لگیں۔ شہزاد نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ تجھے سب لکڑیاں کاٹنے جاتی ہیں؟ مگر پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب وہ صبح ان کے چہروں پر تھکن دیکھ چکا تھا۔ وہ رات بھر لکڑیاں کاٹتی رہتی تھیں، اپنی نازک ہتھیلیوں سے، بنا کسی مرد کے سہارے، اپنی ماں کے لیے روزی کماتی تھی۔ شہزاد کے دل میں ندامت اتری۔ میں نے ان پر شک کیا، اور یہ تو محنت کی مورتی ہیں۔ شہزاد کے دل میں اب بے حد احترام پیدا ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک گہری تشویش بھی تھی۔ اگر یہ سب لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتی ہیں تو وہ عورت اتنی چھپ چھپ کر کیوں رہتی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو دن میں کسی کو کیوں نہیں دکھاتی؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی صبح خود اس عورت سے جا کر بات کرے گا۔ صبح سویرے حسن کسی کام سے بازار چلا گیا۔ شہزاد نے یہ موقع غنیمت جانا۔ وہ سیدھا اس عورت کے گھر کی طرف گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی آہٹ آئی، پھر دروازہ ذرا سا کھلا۔ سامنے وہی عورت کھڑی تھی، چہرہ تھکن سے جھریوں بھرا، مگر آنکھوں میں درد اور غیر معمولی خوف۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، کون ہو تم، اور روز روز یہاں کیوں آتے ہو؟
شہزاد نے آہستہ سے کہا میں یہاں مہمان ہوں، بس تجسس تھا کہ تم رات کو کیا کرتی ہو، تمہاری بیٹیاں بہت حسین ہیں مگر تم انہیں سب سے چھپاتی کیوں ہو؟ یہ سن کر عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر شہزاد نے ادب سے کہا خالہ جی ڈرے نہیں، میں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، میں نے بس جو دیکھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی تم پاکستانی ہو نا؟ شہزاد حیران رہ گیا، ہاں مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی کیونکہ تمہارے بول چال سے لگتا ہے تم اس دیش کے نہیں ہو بلکہ پاکستانی ہو، میں بھی کبھی وہاں کی تھی، پاکستان کی، میرا شوہر بنگلہ دیشی تھا، شادی کے بعد یہاں آ گئی تھی۔ یہ سن کر شہزاد کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا، عورت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ بولی میرا شوہر میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا مگر جب 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو وہ مجھے طعنے دینے لگا، کہتا میری قسمت میں بیٹے نہیں تو میرا کیا کام تیرے ساتھ۔ ایک دن وہ سب چھوڑ کر چلا گیا، تب سے میں نے اپنی بیٹیوں کو چھپا لیا کیونکہ جہاں بھی جاتی لوگ ان پر بری نظریں ڈالتے، کوئی کہتا شادی کروا دو، کوئی کہتا کام پر لگا دو، میں نے ان سب سے بچانے کے لیے انہیں گھر میں قید کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میری بچیاں دن کو چھپ کر رہتی ہیں، رات کو لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتی ہیں تاکہ کسی کو ان کی حسن کی خبر نہ ہو، میں خود ان کے ساتھ جاتی تھی مگر اب کمزور ہو گئی ہوں، ان کا کھانا پینا بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے، گدھی کا دودھ اس لیے دوتی ہوں کہ بازار سے دودھ خریدنے کی سخت نہیں، اس میں تھوڑی سی مصری ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کا ذائقہ بدل جائے، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کیا پی رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی بیٹا خدا کے لیے کسی کو مت بتانا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ میں بچوں گی نہ میری بیٹیاں، بس اتنی دعا کر دینا کہ اللہ ان کی قسمت اچھی کر دے۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کانپ اٹھا، اس نے کہا خالہ جی آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں یہ راز میری زبان سے کبھی نہیں نکلے گا، آپ نے جو صبر دکھایا ہے وہ کسی مرد میں بھی نہیں ہوتا، اللہ آپ کو اجر دے۔ عورت کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، وہ بولی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں ایک دن خوشیاں دیکھیں، انہیں کسی کی ترس بھری نگاہ نہ دیکھنی پڑے۔ شہزاد نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، انشاءاللہ اللہ انہیں وہ عزت دے گا جس کی وہ حقدار ہیں۔ کچھ دن بعد جب شہزاد پاکستان واپس جانے لگا، وہ جانے سے پہلے ایک بار اس عورت کے دروازے پر گیا، اس نے ادب سے کہا خالہ جی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ پر شک کیا مگر آپ کی سچائی نے میرا دل بدل دیا۔ عورت نے مسکرا کر کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تم نے دل صاف رکھا، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ شہزاد نے جاتے جاتے دعا دی اللہ آپ کی بیٹیوں کو نیک نصیب کرے اور آپ کے دکھوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اس کے بعد وہ پلٹ گیا مگر واپسی کے سفر میں اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا، دنیا میں سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو صبر کے آنسوؤں سے چمکتا ہے۔ شہزاد جب پاکستان واپس آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، وہ بنگلہ دیش کے اس چھوٹے سے گاؤں میں گزرے ہر لمحے کو یاد کر رہا تھا، ہوائی جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ عورت اور اس کی 7 بیٹیاں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا یا اللہ میں نے کتنی بڑی غلط فہمی کی تھی، جنہیں میں پرسرار اور شاید برے کاموں میں ملوث سمجھ رہا تھا، وہ تو تیرے سب سے صابر بندے نکلے۔ کچھ ہفتے گزر گئے، شہزاد نے اپنی روزہ مرہ کی زندگی شروع کر دی مگر وہ منظر، وہ بیوہ عورت اور وہ 7 خوبصورت مگر تھکی ہوئی بیٹیاں اس کے ذہن سے نہ نکل پائیں۔ اس نے کئی بار دل میں ارادہ کیا کہ ان کے لیے کچھ کرے، آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ جائے گا۔ چند ماہ بعد شہزاد پھر بنگلہ دیش پہنچا، اس بار اس کے ہاتھ خالی نہ تھے، اس نے پاکستان سے کچھ رقم، کپڑے اور ضروری سامان جمع کیا تھا۔ حسن سے ملا مگر اس سے عورت کے گھر کا ذکر نہ کیا، رات ہوئی تو وہ تنہا اس گلی کی طرف بڑھا، دروازہ اب بھی ویسے ہی پرانا تھا، اس نے دھیرے سے آواز دی خالہ جی، دروازہ کھلا۔ عورت نے شہزاد کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں تھی۔ بیٹا تم واپس آ گئے؟ شہزاد نے مسکرا کر کہا ہاں خالہ جی، وعدہ پورے کرنے آیا ہوں، یہ کچھ کپڑے اور تھوڑے پیسے ہیں، آپ کے لیے اور بچیوں کے لیے، قبول کر لیجیے، یہ صدقہ نہیں بلکہ آپ کے صبر کا حق ہے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولی بیٹا اللہ تمہیں وہ دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو، میری بیٹیاں تمہارے لیے دعائیں کریں گی۔ اسی وقت اندر سے وہی 7 لڑکیاں نکل آئیں، پہلے تو وہ گھبرا گئیں مگر ماں نے کہا یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارا بیت رکھا تھا۔ شہزاد نے لڑکیوں کو ادب سے سلام کیا، ان کے چہروں پر اب پہلے جیسی تھکن نہیں تھی، شاید زندگی میں کچھ سکون آ گیا تھا۔ ایک لڑکی جو شاید سب سے بڑی تھی بولی امی کہتی ہیں آپ نے ہمارا راز چھپایا، اس لیے ہم آج بھی محفوظ ہیں، ہم رات کو لکڑیاں کاٹتے ہیں مگر اب لوگ ہمیں برا نہیں کہتے، اللہ نے ہماری محنت میں برکت دے دی ہے۔ شہزاد کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا،
اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ پھر اس نے کہا خالہ جی اگر کبھی پاکستان آنا چاہیں تو میں آپ کا بیٹا بن کر استقبال کروں گا، وہاں کوئی آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ عورت نے مسکرا کر کہا بیٹا میں اب کہیں نہیں جا سکتی، یہی اب میرا وطن ہے۔ شہزاد نے رخصت مانگی، جاتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت دروازے پر کھڑی تھی اور ساتوں بیٹیاں اس کے پیچھے خاموش دعاؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ چاندنی میں ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ شہزاد نے دل میں کہا دنیا کے بازاروں میں انسان اپنی چمک دکھاتے ہیں، مگر اصل روشنی تو ان دلوں میں ہوتی ہے جو صبر سے جیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ گلی کے موڑ سے غائب ہو گیا، مگر اس رات وہ عورت، اس کی 7 بیٹیاں اور ان کی صبر کی خوشبو نے شہزاد کے دل کو چھو لیا تھا۔